سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. صل على محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. آج کی رات انتہائی خوشیوں والی رات ہے، اس لیے کہ آج پنجتن پاک خوش ہیں، چاردہ معصومین خوش ہیں، نبی اکرم خوش ہیں، امام زمانہ خوش ہیں، اس لیے کہ علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، فاضلہ، شریکت الحسین، مشیر امام، آسرہ امامت، زینت امامت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی رات ہے۔ آپ سب کے حضور، اپنے باہرویں آقا کے حضور، پنجتن پاک کے حضور اور چاردہ معصومین کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جہاں بھی دنیا میں آج حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی اس تاریخ کو منا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی کوثر کا حصہ ہے۔ زینب کبریٰ ماں کو کوثر کہا گیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، لیکن یہ پوری نسل، پورا سلسلہ، یہ سارا کوثر ہے، خیر کثیر ہے۔ اور اس مناسبت سے میں تمہیداً کچھ بحث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر سیدہ کے فضائل انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عالم نسوان یعنی خواتین کے لیے اللہ نے ابتدائی تاریخ سے لے کے نبی اکرم کے ادوار تک ایسی معزز مکرم خواتین تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جن کا کردار، جن کا کریکٹر سیرت بن سکتا ہے، نمونہ عمل بن سکتا ہے، فخر ہے وہ نساء کی۔ عورتیں فخر کر سکتی ہیں کہ انہی میں سے یعنی خواتین میں سے اللہ نے ایسی برگزیدہ خواتین کا انتخاب کیا ہے، ایسے کام اللہ نے ان سے لیے کہ شاید جو مرد بھی کام وہ ادا نہ کر سکے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا مرد برتر ہے یا عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آج بھی ریسنٹ آپ نے پیچھے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ عورت کی پے کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ یہ فیئر نہیں ہے کہ اس کو معاوضہ جو ہے، تنخواہ جو ہے نا، وہ صحیح نہیں ادا کی جاتی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عورت کا جو اسٹیٹس ہے، عورت کا جو مقام ہے، جو اسلام نے عورت کو مقام اور عزت عطا کی ہے، کسی دین، کسی ریلیجن کے اندر وہ اسٹیٹس، وہ مقام نہیں دیا گیا عورت کو۔ بعض جگہوں پہ اگر اسلامی معاشروں میں بھی عورت پہ جو ظلم ہوا ہے یا عورت کے بارے میں غلط افکار پائے جاتے ہیں تو در حقیقت اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ جاہلی فکر ہے جو قبائلی فکر کہہ لیں، علاقائی فکر کہہ لیں، مختلف علاقوں کے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے، عورت کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔
इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। दर हकीकत हुआ ये होता ही ऐसे ही आ रहा है कि मुसलमान के किरदार और करैक्टर को इस्लाम पेश किया जा रहा है। फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर। इस्लाम अलहदा चीज है, यानी इस्लाम ने किसी मुसलमान के किरदार और करैक्टर की कोई जमानत नहीं ली कि हर मुसलमान जो करे वो इस्लाम है। नहीं, इस्लाम की जो बुनियाद है वो है कुरान और चहारदा मासूमीन का फरमान, जो उन्होंने कहा है वो बेस है इस्लाम की। तो अब हम कुरान से पूछते हैं और अहादीस से प्रॉफिट ने या इमाम ने जो कहा है औरत के मकाम क्या अता किया है, वही इस्लाम होगा। ये नहीं है कि मुसलमान क्या बिहेव कर रहे हैं। तारीख का अगर आप मुतालिया करें, मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर औरत के साथ जुल्म हुआ, चाहे वो माक़बले तारीख बात हो उस वक्त भी, और अरबों के अदवार के अंदर भी, यानी जब नबी अकरम आए हैं तो औरत के साथ जुल्म हो रहा था। यानी बेटी का पैदा हो जाना ही बायस शर्म समझा जाता है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले, इसको ऑफ कर देते हैं। आर समझते थे कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई, इसलिए कि उसी दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा दुर्गोर कर दिया। बेटी पैदा हुई और उनको जाके दफन कर देते, जिंदा दरगोर। कुरान में है कि वो पूछेंगी उस वक्त जब क़यामत का दिन होगा, हशर का दिन, तो वो बेटियां पूछेंगी वइज़ल मऊदतु सुइलत, कि हमें किस जुर्म में, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों कत्ल किया गया। यानी ऐब समझ रहे थे मर्द कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई। जाहिलियत का दौर है। आज भी मैं जुमला कहा करता हूं, अगर बेटी पैदा होने पे या किसी के यहां बेटी पैदा हो और उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो गोया जाहिल इंसान है, जाहिलियत के जमाने की फिक्र रखता है वो इंसान। और अजीब है, हमारे मुआशरे में खुद मर्द तो क्या, खुद खवातीन भी यही दुआ कर रही होती, अल्लाह बेटा अता करे। यानी कभी ये भी किसी ने कहा कि मौलाना दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे बेटी अता करे, मौलाना साहब को, या आप दुआ करें जी अल्लाह मुझे बेटी अता करे। नहीं, आखिर क्यों? ये फिक्र दर हकीकत जाहिलियत की फिक्र है, जो फर्क पैदा कर रही है औरत और मर्द के दरमियान। इस्लाम की जो रूह है, इस्लाम है, औरत और मर्द के लिए कोई फर्क नहीं रखा गया, हुकूक के अंदर न फराइज के अंदर। दो चीजें, कुछ फराइज हैं हमारे ऊपर, कुछ हमारे राइट्स हैं, हुकूक हैं। इस्लाम ने इक्वल दिए हैं सबको, राइट्स और फराइज दिए। यानी कोई खुदा के करीब होना चाहता है, मुतकर्रिब बनना चाहता है, तो कोई फर्क नहीं है कि मर्द अल्लाह के ज्यादा करीब हो सकता है, मुत्तकी हो सकता है, औरत कम मुत्तकी हो सकती है। ऐसा कोई बात नहीं रखी। और आसान करूं, ये नहीं कहा गया किसी जगह पे भी औरत से जुल्म हुआ है कि भाई औरत नमाज पढ़ेगी तो उसको इतने % सवाब मिलेगा, मर्द नमाज पढ़ेगा तो उसको 100% सवाब मिलेगा। नहीं कहा गया। मर्द नमाज पढ़े उसको भी उतना सवाब है, औरत नमाज पढ़े उसको भी उतना, इक्वल रखा जा रहा है। रोजा ऐसे ही है, ज़कात ऐसे ही है, खुम्स ऐसे ही है। उसकी अगर आमदनी है और उसकी सेविंग है तो उसको भी उसका 20% खुम्स देना है। ये नहीं कहा गया कि भाई औरत खुम्स दे और मर्द खुम्स न दे, इक्वल है उस सवाब के अंदर भी। हज के बारे में भी अगर औरत मुस्तती है, उसके पास इतना पैसा है कि वो हज कर सकती है, फर्ज है उस पे हज पे वो जाए। हो सकता है कि उसके शौहर पे हज वाजिब न हो, उस पे हज वाजिब हो जाए, ऐसे हो सकता है। बाप पे हज वाजिब नहीं हुआ, हो सकता है बेटी पे हज वाजिब हो जाए। वो कोई शर्त नहीं है कि उसके साथ उसका महरम साथ जाए, ये शर्त नहीं है। अहले सुन्नत के वहां उनके यहाँ शर्त है, हमारे यहाँ ये शर्त नहीं है। अगर वो सेफ है उसका जाना, वो समझती है कि काफिले के साथ या मेरा ये सफर है बिल्कुल सही रहेगा और मुझे कोई, मेरी जान, मेरी इज्जत, माल को कोई खतरा नहीं है,
تو وہ حج پہ جا سکتی ہے۔ اسلام نے کوئی اسے ایکول مقام دیا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کی توجہ ہو، مرد پہ واجب اور اللہ مکلف کر رہا ہے، مکلف کا معنی ہے اللہ اسے خطاب کر رہا ہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر، وہ 15 سال کے بعد کر رہا ہے۔ طرف توجہ کیجئے، عورت کو 9 سال کے بعد اس کو متوجہ کر رہا ہے کہ تو نماز بھی پڑھ، تو روزہ بھی رکھ، یعنی اس معیار پہ اسے سمجھا جا رہا ہے کہ اسے خطاب اللہ پہلے کر رہا ہے بنسبت مرد کے۔ جہاد عورت پہ ساقط ہے، مگر ثواب جہاد سے عورت محروم نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جہاد بمانا جنگ کرنا، دفاع کرنا، لیکن یہ جو مجاہد بن کے جا کے لڑے گا محاذ میں، جس فیکٹری میں یہ مجاہد بنے گا، وہ جو پہلی درسگاہ ہے، وہ جو پہلا اسکول ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ گویا ماں ہے جو مجاہد بنا کے جہاد میں بھیج رہی ہے، وہ ثواب میں وہ بھی شامل ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جنگ جب ہوتی ہے تو ہر سپاہی محاذ پہ نہیں کھڑا ہوتا، وہ بھی مجاہد کہلاتا ہے جو ان کے لیے روٹیاں بنا رہا ہے، جو ان کے لیے اسلحہ ویپن بنا رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ مختلف شعبے ہیں نا، تو جہاد کے اس شعبے میں تو عورت پہ ساقط کر دیا کہ وہ میدان میں جا کے نہیں لڑے گی، لیکن بہت سارے شعبے ہیں کہ جس کے لیے جہاد کے اندر وہ بھی، اور یہ کہا گیا اولاد کی تربیت کرنا عورت کا جہاد ہے، جہاد کا ثواب ہے اسے، ایک نسل کو پروان چڑھانا۔ اور دیکھیے اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا اسے ویسا ہی بدن عطا کیا ہے، اس کو ویسا ہی جسم عطا کیا ہے۔ ہر چاہے عورت ہو یا چاہے مرد، روح رکھتی ہے، صاحب روح ہے، صاحب نفس ہے، ذی نفس ہے، اور در حقیقت ہماری جو حقیقت ہے وہ ہماری روح ہے۔ یہ لباس ہے جسم کا جو اس روح کے اوپر اللہ نے پہنا دیا۔ لباس قابل افتخار نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیے گا کہ اس کا لباس اس سے اچھا ہے تو یہ اس سے اچھا ہو گیا۔ لباس معیار نہیں ہے، اصل روح معیار ہے۔ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، جا کے چیک کر لیجئے ڈکشنری جا کے۔ روح جو ہے اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے، جینڈر لیس ہے روح، کہ یہ اس کی روح مؤنث ہے اور اس کی روح مذکر ہے، نہیں۔ ہاں، اس کے اوپر جو لباس پہنایا گیا، مرد کو مرد کا لباس پہنایا گیا، کیونکہ اس سے اللہ جو کام لینا چاہتا تھا اس کی فیلڈ آؤٹ رکھی ہے، اس کے لیے اس کو سخت جان بنایا ہے، اس کے سخت کام لینے ہیں۔ عورت کو نرم دل بنایا، اس سے تربیت کا کام لینا ہے۔ بس یہی مسئلہ اہل غرب کو، ویسٹ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عورت سے مرد کے کام لے، مرد سے عورت کے کام لیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دونوں کے محاذ الگ ہے۔ اسلام عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے، مرد کو مرد دیکھنا چاہتا ہے، یہ فرق ہے۔ جہاں پہ وہ مکس کر لیتے ہیں، اور یہ بھی جو آزادی کا نعرہ لگایا گیا نا، کہ عورتوں کی آزادی کی بات کی، یہ دھوکہ دیا گیا ہے عورت کو۔ آج اس معاشرے میں، ویسٹ کے معاشرے میں آپ رہتے ہیں، کیا عزت ہے عورت کی، آپ جا کے دیکھیے۔ اپنے پروڈکٹ اور اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اس صنف نازک کو استعمال کیا جا رہا ہے، سستی لیبر کے طور پہ اس کو یوز کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی نسل سڑکوں پہ ویران جو گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بد انتظامی اور بد اخلاقی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ عورت کا صحیح کردار جو تھا وہ نہیں ادا کیا گیا۔ عورت کا کام تھا ایک نسل جو ہے وہ پروان چڑھائے، کی تربیت کرے۔ اور یہ دیکھیے اس وقت سب سے بڑا کرائسس، لوگ کہتے ہیں کبھی یہ جو اکنامک کرائسس آ گیا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت اخلاقیات کا کرائسس ہے بہت بڑا۔ نوجوان نسل کو وہ آداب ہی نہیں سکھائے گئے جو آداب مائیں سکھایا کرتی تھی۔ اصل جو تربیت کا کام لینا ہے اللہ نے وہ عورت سے لیا ہے، بچوں کی تربیت کا کام، اس لیے اسے نرم دل بنا دیا ہے، اس کو صابر بنا دیا ہے، جتنا صبر اس کے پاس ہے مرد کے پاس نہیں۔ ذرا آپ غور کریں، آپ کو ایک دن آدھ دن بچے کو سنبھالنا پڑے، آخر شام تک کیا حالت ہو جائے گی، مگر عورت ہے اسے آسانی سے وہ کر رہی ہے۔ کیوں؟
اس کے دل میں جو محبت اور جو نرمی رکھی ہے اللہ نے، اس کی ساخت ایسی بنائی ہے اللہ نے، مگر الزام اسلام پہ یہی لگایا گیا کہ اسلام نے عورت کو کوئی رائٹس نہیں دیے۔ کبھی کہا گیا کہ جی اسلام نے ورثہ نہیں دیا عورت کو، ارث، ایسا نہیں ہے، اسلام نے اسے ارث دیا ہے، مگر مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، اور یہ بھی عین عدل ہے، عین عدل ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی 3 حیثیتیں، پہلا جب دنیا میں آئی ہے تو بیٹی ہے، اور اسلام نے کیا کہا ہے؟ البنات رحمہ، بیٹیاں رحمتیں، بیٹے والبنون نعمہ، اور بیٹے نعمتیں۔ اب اس پہ مجھے کئی منٹس چاہیے اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ نعمت کیا ہوتی ہے، رحمت الہی کیا ہوتی ہے۔ بس ایک ہی جملہ میرے استاد آیت اللہ حافظ ریاض نجفی صاحب فرمایا کرتے ہیں، نعمت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رحمت الہی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یا علی، خدا نخواستہ رحمت الہی نہ ہو، گزارا نہیں کر سکتا بندہ، نعمت کے بغیر ہو سکتا ہے کہ انسان گزارا کر لے۔ آئی ہے تو رحمت آئی ہے گھر کے اندر، اور بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کا نان و نفقہ ادا کرے، اس کے ذمے کوئی اس کا خرچ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ، شادی ہو گئی، ازدواج ہوا، اب وہ بیوی بنی ہے، شریک زندگی، پارٹنر بن رہی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ عورت یا مرد کی جب شادی ہوتی ہے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، باقی آدھے ایمان کی وہ فکر کرے۔ عجیب ہے، مکمل الایمان ہے، شوہر کا ایمان اب مکمل ہو گیا ہے۔ اور تیسری منزل ماں بن جائے اگر، تو گویا یہاں پہ عجیب منزل ہے جس کو اللہ ماں بنا رہا ہے، اللہ اپنی تخلیق کا شاہکار اسے ثابت کر رہا ہے، یعنی جو اس کی مخلوق آگے جو نسل انسانیت چلے گی اس کے ذریعے سے وہ کر رہا ہے، اور کہا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ باپ کی بھی زحمتیں ہیں مگر حدیث نہیں ملتی کہ اولاد کی جنت باپ کے قدموں تلے ہے، کہا نہیں، ماں کے، کیونکہ ماں کی زحمتیں زیادہ۔ بہت ساری روایتیں میرے ذہن میں ہے کہ وہ ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کو لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا ہوں، میں اس کے ہر انتظام کا خیال رکھتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا کہ تو اس کی ایک رات کی زحمت کا حق بھی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک اور شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کس سے نیکی کروں؟ کہا ماں سے۔ کہا پھر کس سے کروں؟ کہا ماں سے۔ کہا پھر کس سے کروں؟ کہا ماں سے۔ چوتھی مرتبہ جب کہا نا میں نیکی کس سے کروں؟ کہا باپ سے۔ عجیب مقام ہے ماں کا، ماں کا مرتبہ۔ ماں بنی تو پھر بھی اس کا خرچہ اولاد کے ذمے ہے، بیوی ہے تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، یعنی ایک ملکہ کے طور پہ اسلام اسے رکھ رہا ہے، اور پھر بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو وہ پالے، پھر بھی اسے آدھا حصہ اسلام عطا کر رہا ہے۔ تو یہ کیا عدل اور انصاف نہیں ہے؟ تو اس سے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مگر ہاں لوگ ظلم کرتے ہیں، اسلام ظلم نہیں کرتا، اس کو فرق کیے، مسلمانوں نے فرق کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے پنجاب کے اندر ہماری، آپ جا کے وہاں پہ دیکھیے، لوگ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے اس لیے کہ جائیداد نہ دینی پڑ جائے، اور اگر شادی کر بھی دیں تو جائیداد نہیں دیتے، لکھوا لیتے ہیں، سائن کروا لیتے ہیں، جی یہ تو بیٹیاں ہیں، جی بیٹیاں کہاں جائیداد لیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں، بیٹی کا حصہ ہے اسی طرح جیسے بیٹے کا حصہ موجود۔ بلکہ آپ کے بعض نے دیکھا ہوگا عجیب عجیب دقیانوسی خیالات پیدا ہو گئے، بعض شادی نہیں کرتے، جی ہم نے اپنی بیٹی کی قرآن سے شادی کر رہی ہے، بیٹے کی قرآن سے کیوں نہیں شادی کرتے ہوئے؟ یہی بات ہے، ایسا ہے سندھ کے اندر، آپ جا کے دیکھیے
تو یہ لوگوں نے ظلم کیا ہے، اسلام نے ظلم نہیں کیا۔ فرق ہے، بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لہذا مسلمان ہے تو اسلام نے ایسا کیا، نہیں، اسلام نے اسے جو عزت اور مقام عطا کیا ہے، لیکن یہی اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بہترین، سلیم اور اچھی نسل انسانیت کے لیے آگے بڑھے۔ مگر اب یہی دنیا نے جو دھوکہ دیا عورت کو، تجھے گھر میں بٹھا دیا گیا ہے، تجھے بازار میں ہونا چاہیے، تجھے تو یہ کام تو سارے کام کر سکتی ہے، اور اس سے کوئی اشکال بھی نہیں ہے، یہ بھی میں ساتھ عرض کر دوں۔ تعلیم کے میدان میں اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی کہ مرد پڑھ سکتا ہے عورت نہیں پڑھ سکتی، نہیں، حدیث واضح، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور ہر عورت پہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، نالج حاصل کرے، اپنے عفت اور حجاب اور اپنے پردے کی حفاظت کرتے ہوئے، حلال و حرام کا لحاظ کرتے ہوئے جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہے، اسلام کوئی مخالف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جاب کی بات ہے، اسلام جاب کا بھی مخالف نہیں ہے، لیکن اس صورت میں کہ اپنے اصلی فریضے کو پہلے ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا فریضہ ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو وقت دینا، اور وہ جاب کرے اور اولاد نرسریاں وہ پال رہی ہوں، یا ایسے افراد ہو یا خود ہی وہ پل رہے ہوں، یا آج کل تو وہ فون آ گئے ہیں اور یہ پال رہے ہیں، اسے کارٹون پال رہے ہیں۔ ایسی جاب جو ہے اسلام اس کے مخالف ہے، کیونکہ اس کا اصل جو فریضہ تھا وہ ادا نہیں کر رہی۔ اس کا اصل فریضہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرے، اس کے بعد اگر اس کا وقت ہے تو بے شک جاب بھی کرے، لیکن جاب بھی ایسی، ہر جاب نہیں الاؤ ہو رہی، یہ بھی ہے ایسی جاب جس سے اس کی حیا و عفت پہ کوئی حرف نہیں آ رہا، اس کا دین محفوظ ہے، اگر تو ایسی جاب وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس کی جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کے رکھتا ہے، اس لیے آپ جوتے وہاں باہر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر آپ کے موبائل، آپ کے اور جو قیمتی چیزیں ہیں آپ کی جیب کے اندر ہوں گی، آپ اسے چھپا کے رکھیں گے۔ سونا چاندی آپ بینکوں میں رکھیں گے، اسے چھپا کے رکھیں گے، اس لیے کہ قیمتی ہے وہ۔ اسلام کے ہاں بھی عزت اور معیار اور حیا اور عفت عورت بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اس نے حجاب کا حکم دیا۔ یہ پردہ اور حجاب کا حکم مرد کی طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اور خدا کا حکم ہے۔ قرآن جا کے پڑھیے، سورہ حجرات پڑھیے، سورہ نور جا کے پڑھیے، میرا رسول کہہ دو ان مومنین عورتوں کو، اپنی نگاہوں کو، مومنین مردوں کو بھی کہا ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ جب پردے کی بات ہے تو پہلے مردوں کی بات کی گئی ہے، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ عورت کے لیے یہی کہا گیا کہ یہ چادر اوڑھ لے۔ اور آج ویسٹرن معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں وہ اس کو قید تصور کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ، نہیں، یہ ہم سے لالی پاپ دیے جا رہا ہے۔ آپ بہتر مجھ سے اس معاشرے سے واقف ہیں کہ ایک عورت کی اس معاشرے میں کیا عزت رہ گئی ہے، جو اس معاشرے کے اندر اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب اس سوسائٹی سے گزر کے وہ کیسی ماں بنے گی۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، مجھے معلوم نہیں کس نے کہا، کہ تم مجھے اچھی ماں فراہم کر دو، میں تمہیں اچھی سوسائٹی دے دوں گا۔ سوسائٹی جو بنے گی اس کی بنیاد ہی ماں کا کردار ہے۔ اور اسی لیے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ جملہ کہا کہ انتخاب شریک زندگی سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، لوگ فقط یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے لیے شوہر چاہیے، اپنے لیے مجھے بیوی چاہیے، تو اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں چاہیے، مجھے اپنے بچوں کے لیے اچھا شوہر، اچھا باپ چاہیے، کیونکہ جیسی ماں ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی، گھر کا ماحول جیسا ہوگا ویسے ہی اولاد ہوگی۔ یہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بالکل کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد اچھی، نیک،
صالح امام زمانہ کے انتظار کرنے والے بنے، اس کے لیے آپ کو اچھا بننا ضروری ہوگا، اور اس میں بھی ماں کا کردار ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میں یہاں ہمارے ایک ٹیچر نے مجھے بتایا، بات لیسن کے اندر ایک بچہ ویسے ہی کوئی گانا گنگنا رہا تھا، اس نے کہا یہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا حرام ہے؟ بچے چھوٹا ہے، پہلی کلاس کا بچہ ہے، کوئی باہر کا واقعہ نہیں، ابھی ہمارے اسکول مدرسے کی میں بات کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر حرام ہے تو میرا باپ اور میرا دادا کیوں سنتا ہے؟ میرا باپ اور میرا دادا سنتا ہے تو پھر حرام کیسے ہوا؟ اگر تربیت کا عمل ہے تو عورت کا کردار ہے، عورت اس میں تربیت کے اندر۔ میں اپنے اس موضوع کو ختم کر کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے بہترین، اسلام نے اگر آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں کوئی نبی نبوت کا عہدہ عورت کو نہیں دیا گیا، نہ امامت کا عہدہ عورت کو دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے عہدے کے بھی تقاضے تھے۔ مگر ایسا نہیں ہے، مقدس معاب ایسی خواتین گزری ہیں کہ مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ کی توجہ ہوگی تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا مقام ہے خواتین کا، ان کی سردار وہ ہیں کہ جن کی احترام کے لیے کائنات کا سردار اٹھ کے استقبال کر رہا ہے۔ فخر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کیا فخر ہے، مقام ہے کہ عورتوں کی سردار ایسی خاتون جنت ہے کہ کائنات کا نبی، نبیوں کا نبی، یعنی اگر ایک میدان ہو، ایک محشر ہو، اتنا بڑا میدان ہو کہ اولین و آخرین اس میں جمع کر لیے جائیں، ساری امتیں موجود ہوں، جب ان امتوں کا نبی آئے گا تو امت کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوگا نا، جب نوح آئے گا تو نوح کی امت کیا بیٹھی رہ جائے گی نا، کھڑی ہو جائے گی، اور جب ابراہیم تو ابراہیم کی امت کھڑی ہو جائے گی، جب موسیٰ آئے گا تو موسیٰ کی امت کھڑی ہو جائے گی، اور جب ہمارے نبی آ کے کھڑے ہوں تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پوری کائنات کھڑی ہے اور جب جناب زہرا آ جائیں تو یہ نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مقام ہے عورت کا، نمونہ عمل ہے سیرت جناب سیدہ۔ قرآن نے جہاں آدم کی بات کی ہے وہاں برابر میں حوا کی بات کر رہا ہے۔ قرآن جا کے پڑھیے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جو ہے، زوجہ جو ہے، دونوں جنت میں جا کے رہ سکتے، ایکول بات کی ہے وہاں سے۔ اور اس کے بعد عجیب، فرعون جو ظالم ہے وہ مرد ہے، مگر ایک نبی کو جو بچا رہی ہے، ایک نبی کی جو پرورش کر رہی ہے وہ عورت ہے، فرعون کے گھر میں رہ رہی ہے۔ عجیب منزل ہے، اور قرآن نے اس کی بھی تعریف کی ہے، ایک نبی کو اس نے بچایا ہے۔ اور پھر مریم مقدس، کلمت اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ کی ماں، کیا شان ہے مریم کی۔ مرد نبی موجود ہے، زکریا اسی زمانے میں ہے نا، مگر زکریا کے لیے آسمان سے جنت سے کھانے نہیں آ رہے۔ مریم جب محراب میں کھڑی ہوتی تھی، زکریا دیکھتے تھے کہ موسم، بغیر موسم کے جو پھل فروٹ ہیں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا مریم یہ کہاں سے؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے آ رہے۔ مقام ہے عورت کے لیے۔ حضرت ہاجرہ، ابراہیم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی سرزمین پہ نہ جہاں پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، حکم آیا کہ بس چھوڑ کے چلا جا، ہاجرہ اور ایک 6 مہینے کا بچہ ہے۔ مگر ایسی مومنہ، ایسی متوکلہ، ایسی توکل کرنے والی، یہ نہیں کہا ابراہیم مجھے کہاں چھوڑے جا رہا ہے، نہیں، رب پہ توکل ہے۔ اور یہ جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں نا، سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہیں، یہ ایک عورت کی سنت ہے۔ عورت کی سنت کو اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا ہے۔ حج ہو ہی نہیں سکتا، عمرہ ہو ہی نہیں سکتا جس راستے پہ ہاجرہ چلی ہے، اس راستے پہ جب تک چلو گے نہیں، جیسے دوڑی تھی اس راستے پہ جب تک دوڑو گے نہیں، حج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک مقام ہے عورت کا۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ، یہ قرآنی واقعات سے جا کے پڑھیے گا۔
حضرت بلقیس کا تذکرہ کیا قرآن نے، بہترین حکمران اور عادل حکمران تھی اپنے زمانے کے۔ حضرت موسیٰ اور شعیب کا واقعہ پڑھی، حضرت شعیب جب گئے ہیں مصر سے بھاگ کے مدائن کی طرف، بندہ جب قتل کر دیا، اب دیکھا کہ وہاں کنویں پہ بکریوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر دو عورتیں ہیں جو پیچھے کھڑی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بکریاں بھی ہیں، ویٹ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ حضرات چلے جائیں تو میں ہم پلائیں۔ حضرت موسیٰ اٹھے، انہوں نے ان کی ہیلپ کی، اور پھر قرآن نے کہا کہ کس شرم و حیا کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ تو قرآن نے ان معظمہ خواتین کا تذکرہ کیا، یہ ماڈل ہیں، بہترین ان کی سیرت، اور اس سے بھی بڑھ کے ایک عورت تھی، جب لوگ جھٹلا رہے تھے نبی کو، ایک عورت تھی جو اٹھ کے کہہ رہی تھی کہ نہیں تو اللہ کا صادق نبی ہے، خدیجۃ الکبریٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو تونگر تھا، تیرے پاس مال نہیں تھا، ہم نے تجھے غنی کر دیا خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے۔ اللہ نے نبی کو غنی، ایک عورت ہے جس کی دولت کے ذریعے سے نبی کو غنی کر دیا۔ یہی تو کہا تھا خدیجہ نے نا کہ تیرا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، میں اپنے قرضے معاف کرتی چلی جاؤں۔ یہ بعد میں لوگ غنی بنے ہیں جن کے مال کے ذریعے سے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی بیٹی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، حضرت زہرا سلام اللہ کی ذات اقدس پہ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ لیکن بیٹی کا کردار کوئی دیکھنا چاہے، کوئی بیٹی، تو اسے جناب زہرا کا کردار مل جائے گا۔ ماں کا کردار دیکھنا چاہے کوئی عورت، تو جناب زہرا کا کردار، ایک کریکٹر موجود ہے۔ مگر ایک کردار ایسا تھا جو ابھی باقی تھا، بہن کا کردار۔ اس لیے اس بیوی کا جس کا آپ میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے، اس کا لقب ہے ثانی زہرا۔ ثانی زہرا ہونا بڑا مقام ہے، ذرا غور کیجئے، اس لیے کہ مقام زہرا کا ادراک ہم نہیں کر سکتے کہ کون ہے رسول، جو کوثر رسول ہے، حلقہ وصل ہے بین امامت و رسالت، خاتون جنت ہے، جس کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی ثانی، اس جیسی دوسری زہرا، ثانی زہرا دوسری زہرا۔ کسی عالم نے کہا کہ یہ تکمیل فاطمہ کا نام ہے زینب، کیونکہ ایک کریکٹر رہ گیا تھا بھائی اور بہن کا۔ بہن کیسا کردار ہونا چاہیے، جناب زہرا کے اس حصے کو زینب نے بتایا ہے کہ بہن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ نام ہی ذرا دیکھیے، نام ہی کیا ہے، زینب۔ یہ دو لفظوں سے بنا ہے نام، ایک ہے زین، ایک ہے اب۔ زین زینت کو کہتے ہیں، اب باپ کو کہتے ہیں۔ اور یہ سارے نام جتنے اہل بیت کے ہیں یہ یہاں سے نہیں، یہ نام بھی وہاں سے آئے ہیں، یہ ازواج، یہ ذات بھی وہاں سے آئی ہیں ساری، یہ نام بھی وہیں سے آئے ہیں۔ یہی تو کہا تھا یا علی اس بچی کا نام کیا رکھا ہے۔ جب یہ بچی نبی کے ہاتھوں پہ پہنچی تو نبی نے دیکھ کے کہا یا علی یہ ہو بہو خدیجہ لگتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت کر سکتا ہوں؟ آپ ہی کہا کہ میں وہی پہ سبقت نہیں کرتا۔ نام کیا رکھا؟ یا علی یہ زین اب ہے، یہ تیری زینت ہے، باپ کی زینت کا نام ہے زینب۔ بس اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو لطف لیں گے۔ مقام زینب آپ کو بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کون علی؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، کچھ اساس ہوتی ہے، بنیادیں ہیں۔ مثلا اس کے جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو پلر ہیں، اس کی جو چھت ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، مگر اس کے لیے زینت نہیں ہے۔ یہ جو پینٹ کیا گیا ہے، یہ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا، اس کی زینت ہے۔ مومنین کا یہاں جمع ہو جانا یہ زینت مسجد ہے، یہ منبر کا ہو جانا یہ زینت مسجد ہے۔ زینت علیحدہ ہے اور ضروریات علیحدہ ہوتی ہے، اور قرآن نے بھی زینت کی بات کی ہے، جا کے پڑھیے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس زمین و آسمانوں کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ خالی آسمان ہوتا اچھا نہ لگتا، ستارے چمک رہے ہیں نا، اچھا لگ رہا ہے آسمان۔ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ بِالْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کیا ہے۔
کبھی کہا المال والبنون زینت حیات الدنیا، اولاد اور مال زندگی کی زینت ہے۔ قرآن نے زینت کی بات کی ہے، اور لیکن نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس پوری زمین کی زینت کیا ہے؟ کہ الرجال، الرجال کا معنی مرد ہے، لیکن اس کی جو تفسیر کی گئی مخلوقات، زمین خالی ہوتی تو زمین کی زینت نہ ہوتی، یہ مختلف مخلوقات جو زمین کے اوپر ہے نا یہ زینت ہیں۔ کہ ان مخلوقات کی زینت کیا ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب، علی ہر مخلوق کی زینت کا نام ہے، یا علی۔ بلکہ اور آسان کروں، محفلوں کی زینت کا نام علی ہے، یہی تو کہا گیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر کے ساتھ مزین کیا کرو، یا علی۔ بات قریب میں لے آیا، اپنی محفلوں کی زینت علی ہے، میدان کی زینت علی ہے، کعبہ کی زینت علی ہے، مصلی کی زینت علی ہے، منبر کی زینت علی ہے، قضاوت کی زینت علی ہے، خطابت کی زینت علی ہے، تفسیر کی زینت علی ہے، ہر فن کی، ہر فضیلت کی زینت کا نام علی ہے، اور علی کی زینت کا نام زینب ہے، یا علی۔ جو ابھی بھی نہیں سمجھے میں ان کے لیے پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، علی اگر امام ہے نا تو اس امامت کی زینت کا نام زینب ہے، علی اگر عالم ہے، عالم لدنی ہے، علی اگر باب مدینۃ العلم ہے نا تو علی کے علم کی زینت زینب ہے، علی اگر معصوم ہے تو علی کی عصمت کی زینت علی زینب ہے، علی اگر بہادر ہے نا تو اس شجاعت علی کی زینت کا نام زینب ہے، علی اگر خطیب ہے نا تو اس خطابت علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو، علی کے لہجے کے دو ہی وارث مجھے ملے، زمین پہ نگاہ دوڑائی تو زینب علی کے لہجے میں خطبہ دیتی نظر آتی ہے، اور اگر ما فوق العرش دیکھا ہے تو معراج کی رات اللہ علی کے لہجے میں بات کر رہا تھا، یا علی عجیب ہے، یا وہ ہے جو علی کے لہجے میں بولے یا زینب ہے جو علی کے لہجے میں بولے۔ یاد ہوگا جب تاریخ پہ آپ سنی اور پڑھی ہے آپ نے، دشمنی کہہ رہا تھا کیا علی پھر آ گئے کوفہ کے اندر؟ یہ ایسی بیوی ہے جس کے مصائب کے اندر فضائل ہے، جس کے فضائل کے اندر مصائب ہے، عجیب کمال ہے، اس کی شخصیت کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کربلا میں امامت پہ جو مشکلات آ گئیں، مصائب آ گئے، برابر کی شریک ہے زینب، لیکن کہا گیا زینب امام تو نہیں ہے نا، حسین امام ہے نا، امام کا فریضہ ہے کہ وہ جائے جہاد کرے، وہ جائے ہدایت کرے، زینب کا فریضہ نہیں تھا، اس کا فریضہ بھی نہیں ہے، مگر کار امامت کر رہی ہے زینب۔ امام ہو کے جس سے امام مشورہ لے اسے زینب کہتے ہیں۔ امام کسی مشورہ نہیں لیا کرتا، مگر پھر بھی جس طرح نبی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تاریخ میں ایسا ہی ملتا ہے، یہ ہے ثانی زہرا، اب رسول کی جگہ حسین موجود ہے، تاریخ میں ملا جب بھی زینب آئی ہے حسین احترام میں کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں روایت ملی۔ اچھا، دو موقع ایسے ہیں، درس بھی ساتھ ہو جائے، دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یوں تو احترام ہے، استاد کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، عالم کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، باپ کے احترام میں، دادا کے احترام میں، بڑے کے احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ ایک آداب ہیں جو سکھائے گئے ہیں اسلام میں، مگر کہا دو موقع ایسے ہیں کوئی بھی آ جائے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک، جب آپ کھانا کھا رہے ہو، جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت کوئی بھی آ گیا ہے تو یہ بے ادبی ہے اس کھانے کی کہ آپ کھانے کو چھوڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دوسرا کہا گیا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا ہے تو اب نہیں، اسے اپنی تلاوت کو جاری رکھے، کیونکہ یہ پھر قرآن کی توہین ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں روایت ملی، اور یہ روایت ایسی ہے کہ جو سب نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ حسین قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سامنے ہے، رحل پہ قرآن موجود ہے، تلاوت قرآن، گویا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ناطق قرآن، سامت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ
سامت قرآن ناطق کے قرآن کی زیارت کر رہا ہے۔ بس اسی موقع پہ جناب زینب کبریٰ گھر میں داخل ہوئیں۔ راوی یہ کہتا ہے حسین نے قرآن بند کیا، زینب کے احترام میں قرآن بھی اٹھا لیا، خود بھی کھڑے ہو گئے، اپنی بہن کو اپنی کرسی پہ بیٹھا دیا۔ اب روایت کے یہی الفاظ، روایت ختم ہو گئی۔ علماء نے نتیجہ نکالا کہ کوئی خاص مقام ہے اس عالیہ کا۔ حسین سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے جس کے احترام میں کھڑا ہونا ہے۔ لقب کیا ہے؟ پہلا لقب نام زینب ہے، باپ کی زینت ہے۔ 5 یا 6 ہجری، 5 جمادی الاولیٰ کی روایت بھی ہے، شعبان میں بھی روایت موجود ہے۔ اچھا یہ بھی تاریخ کے لیے آپ کو عرض کر دوں، 5 سال اپنے نانا کے ساتھ رہی ہے، 35 سال 6 سال اپنی ماں کے ساتھ رہی ہے، 35 سال اپنے بابا کے ساتھ رہی ہے، 45 ایئر 45 سال اپنے بھائی حسن کے ساتھ گزارے ہیں، 55 ایئر 55 سال امام حسین کے ساتھ گزارے ہیں، 25 سال امام زین العابدین کے ساتھ گزارے ہیں، 5 سال امام باقر کے ساتھ گزارے ہیں۔ مگر ہر معصوم نے ایک خاص عزت دی ہے اس بی بی کو۔ بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں آپ کی توجہ ہو، یہ بی بی کے اندر مختلف کردار نظر آتے ہیں۔ کبھی رسول کا کردار ادا کر رہی ہے، کبھی علی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی حسن بنی ہے، کبھی حسین بنی ہے، تو کبھی عباس بنی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ محروم ہے جو آج نہیں آئے، اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ میری یہ خاص عقیدت ہے اس بی بی کے ساتھ۔ میں خوش قسمت ہوں، 6 سال ہر روز ان گناہگار آنکھوں نے اس بی بی کی قبر کی زیارت کی ہے اور رخسار مس کی ہیں اس کی زری کے ساتھ۔ جو کچھ ہے میرے پاس اس بی بی کی عنایت ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ تو 4 شعر بھی میں عرض کر دوں، بہت بچپن میں نے یاد کیے تھے اسی بات کو جو میں نے عرض کیا ہے کہ 5 کی سیرت اس بی بی میں نظر آتی ہے۔ عجیب ہے، اللہ نے جب سارے کمالات ملائے، اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب جا کے کہیں پنجتن کی تصویر بنی ہے۔ اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے، اور جب ان 5 کی سیرت کو ایک جسم میں ڈالا تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کردار، وقت نہیں ہے کہ میں کہتا کہ رسول کے ساتھ ہیں تو مونے سے رسول ہیں، زہرا کے ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں۔ خطبہ فدق جو ہے یہ 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جو جناب سیدہ نے دیا ہے، اور اس کی راویہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ جو روایت کی ہے زبانی یاد کر کے جو بتایا ہے دنیا کو، خطبہ فدق یہ جناب زینب سے ملا ہے آپ کو۔ 5 سال، ظاہراً سن 5 سال ہے، اسی لیے تو امام کہہ رہا، جب بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی نا شہزادی، اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا اے پھوپھی اماں اب بس کیجئے، آپ نے جو خطبہ دیا ہے، انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کسی کے ہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وفاہمۃ غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار ہیں کہ جس کو سمجھ لینے کے لیے کسی کے ہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ جناب زینب جو عصمت صغرا کی مالکہ، لقب کیا ہے ان کا؟ بس وقت نہیں ہے کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں۔ پہلا لقب عقیلہ بنی ہاشم، یہ پہلا ٹائٹل ہے اس بیوی کا۔ عقیلہ عقل سے، مرد ہو تو اسے کہا جائے گا عقیل، اور اگر عورت ہو تو اسے عقیلہ، اور اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے عاقل، اور مؤنث کے لیے عاقلہ، یہ 2 ڈیفرنٹ لفظ ہیں۔ عاقل اس میں فاعل ہے، جب کوئی فعل کرے تو اسے اس میں فاعل کے تعبیر کیا جائے، یعنی جب کوئی صحیح فیصلہ کرے، عقل کی بات کرے تو اسے عاقل کہا جائے گا، جب عقل کی بات نہ کرے تو اسے عاقل
نہیں کہا جائے گا. جیسے عالم، یہ فاعل کے وزن پہ جو جتنے بھی آتے ہیں اس میں فاعل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے صفت مشبہ، یعنی وہ جو کرنا ہے فعل کا وہ دائمی، ہمیشہ کوئی ایسا ہو، وقتی نہ ہو، ہمیشہ ہو، تو اسے صفت مشبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثال دوں جو آسان مثال ہے، اس مخدومہ کا جو بابا ہے اس کا نام عالی نہیں ہے، علی ہے. عالی جو کبھی بلند ہو کبھی بلند نہ ہو اسے عالی کہتے ہیں، اور علی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ بلند ہو. اسی طرح ایک ہے ناصر، جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. اس کے مقابلے میں نصیر، علی ناصر نہیں ہے، علی نصیر ہے جو ہمیشہ مدد کرے. عقیل جو ہمیشہ سمجھ کی بات کرے، عقیلہ جو ہمیشہ صاحب عقل ہو اسے عقیلہ کہتے ہیں. کس کی عقیلہ؟ بنی ہاشم کی عقیلہ. نسبت ذرا دیکھیں. ان پڑھ گھر میں پڑھا لکھا ہونا آسان ہے. ایک گھر میں پرائمری پاس ہے، اس میں کوئی بی اے کر لے، میٹرک بھی کر لے نا، تو اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ سارے پرائمری پاس ہیں. مگر ایک گھر میں سب نے ڈاکٹریٹ کی ہوں، اب اس میں مشہور ہونا آسان نہیں ہے، اس کو ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. اور یہ کس گھر میں سے؟ بنی ہاشم میں سے، جس میں نام کے بھی عقیل موجود ہیں، جس میں کل عقل موجود ہے. ان سب کی عقیلہ کا نام زینب ہے. جس طرح ام البنین کے لال کا اعزاز ہے کہ یہ سارے اقمار منیرہ ہیں، یہ سارے چاند ہیں بنی ہاشم، یعنی چاندوں کے چاند کو عباس کہتے ہیں اور سمجھداروں کی سمجھدار کو زینب کہتے ہیں. اور یہ بات اب تب سمجھ میں آئے گی واقعہ کربلا کے بعد. عورت صنف نازک، دل کمزور ہوتا ہے، 72 لاشیں چھوڑ کے جا رہی ہو. مصاحب میں سنتے ہیں مگر فضائل زینب ہے، یاد رکھیے گا. عورت کے لیے عورتوں سے بات کرنا آسان ہے، مرد سے بات کرنا مشکل ہے، اور وہ بھی قاتلوں سے بات کرنا ہو. مگر خطبے جا کے دیکھیے، وقت نہیں کہ میں خطبے پڑھوں. خطبے میں ایسے باتیں ہیں کہ یا اہل الغدری، ایسے بات ہو رہی ہے جناب زینب کر رہی ہیں جیسے ایک امیر سردار اپنی رعیت سے بات کر رہا ہے. اس انداز میں خطاب ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ اعلیٰ پیمانے پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. بندہ تھوڑا سا پریشان ہو، لفظ ادا نہیں ہوتے اس سے. کجا کہ یہ سارے مصائب دیکھنے کے بعد اس انداز میں خطاب کیا جا رہا ہے. روایت راوی کہتا ہے جب خطبہ شروع کیا کوفہ کے اندر، اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں تھیں نا ان کی آوازیں بھی تھم گئی. عجیب اختیار زینب ہے نا. اس لیے عقیلہ بنی ہاشم، ثانی زہرا، فاضلہ، عالمہ آل محمد. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سب چھوڑ دیا، ان القابات کی میں تشریح کرتا، لیکن میں جو کارنامہ دکھانا چاہتا ہوں اس خاتون کا، عجیب. فاتحہ شام، شام جہاں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، سب سے غلط اور گھٹیا ہتھیار ہی پروپیگنڈا ہے جو آج بھی استعمال میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے. اچھے سے اچھے انسان کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسے برا بنا دیا جاتا. اور یہ ہوا. تاریخ جا کے پڑھیے، جب علی علیہ السلام شہید ہوئے مسجد میں، شام میں خبر پہنچی کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے. لوگ کہتے تھے علی نماز پڑھتے تھے. یہ شام میں اس طرح علی کو شام میں پیش کیا گیا بنو امیہ نے. آسان تھا ان کے لیے واقعہ کربلا کو چھپا دینا. یاد رکھیے، بس میں بالکل مختصر کر آپ کے تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. توحید مٹ جاتی، آدم، نوح، ابراہیم، سارے نبیوں کی محنتیں غارت ہو جاتی اگر حسین سر نہ کٹاتے کربلا کے اندر. اس لیے فقط انبیاء کی نہیں، علی کی محنت، حسن کی محنت، یہ ساری محنتیں ختم ہو جاتی. بلکہ اور جملہ بدل دیتا ہوں، غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے، کربلا میں اسلام محفوظ ہوا ہے. بچا دیا ہے حسین نے کربلا میں اسلام. مگر حسین کو کس نے بچایا؟
غور کیجئے، حسین نے انبیاء کی محنتوں کو بچا دیا۔ کربلا کا واقعہ بغاوت کہلاتا اگر زینب کے خطبے نہ ہوتے، یہ کارنامہ ہے زینب کا۔ حسین کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ اور اسلام کو زندہ رکھا ہے زینب نے۔ یہ جو عزاداری کی تحریک ہے عالمی، یہ کس نے شروع کی ہے؟ زینب نے شروع کی ہے۔ اسلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا، اب بھی دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نوجوان نسل کو، لوگوں کو اسلام کیسے پہنچایا جائے۔ لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے، گھروں میں اسلام کیسے پہنچایا جائے۔ زینب نے انتظام کر دیا، محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ خود چل کے آ رہے۔ یہ قیامت تک اسلام کا، بلکہ جملہ کہہ دوں، حسین نے اسلام کا ماضی بچایا ہے، زینب نے مستقبل بچا لیا ہے اسلام کا۔ قیامت تک اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں نا، احسان ہے زینب کا، یاد رکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کس پہ احسان ہے، غور ہی نہیں کیا۔ سادات جتنے ہیں نا، آپ سب کی محسنہ ہے زینب کبریٰ، اس لیے کہ ایک ایک نہیں، دو دو معصوم امام بچا کے لے آئی ہے زینب۔ تو معصوم اماموں کو بچایا ہے زینب نے۔ سادات کی محسنہ ہے زینب کبریٰ، اور اس کے علاوہ میں کہا کرتا ہوں انسانیت کی محسن ہے زینب کبریٰ۔ دلیل دینا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ زیارت جامعہ جا کے پڑھیے گا، اس میں حدیث ہے اس کائنات میں جو رزق بٹ رہا ہے، جو زمین سے پودا نکل رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، یہ امام کے برکت کے سبب ہے، وجود امام کے سبب ہے۔ اگر امام نہ ہو، حجت نہ ہو تو زمین تباہ ہو برباد ہو جائے۔ عصر عاشور اگر زینب سجاد و باقر کو نہ بچاتی، قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی، یاد رکھیے گا۔ انسانیت پہ احسان کیا ہے زینب نے۔ عصر عاشور کیا ہوا؟ سر بلند کر دیا گیا نیزے پہ، ناچ گانا شروع ہو گیا۔ تو میں یہ جملہ بھی یہاں پہ روک کے عرض کر دوں، شیعہ کو زیب نہیں دیتا ناچ گانا، یہ یزیدیوں کا فعل تھا۔ بازار شام میں، درباروں میں، وہاں پہ ناچ بھی رہے تھے، گا بھی رہے تھے۔ علی کی بیٹیاں جب بازاروں میں جا رہی تھیں، عصر عاشور بھی ناچ بھی رہے تھے، گانے بھی گا رہے تھے۔ نہیں، یہ یزیدیوں کے فعل ہے، یہ سادات اور حسینیوں کا فعل نہیں ہے، گانا سننا یا ایسے کام کرنا۔ خوش کس بات پہ ہو رہے تھے؟ بس میں آپ کو فضائل، مصائب میں سے فضائل سنا، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں لیکن فضائل کا گوشہ عرض کرنا، زینب کی فضیلت سنی ہے اس انداز کے اندر، شاید پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے۔ وہاں پہ شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ کیا جنگ کربلا در حقیقت امامت کی جنگ تھی، یاد رکھیے گا، امامت اور دین بچانے کی جنگ تھی۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ امام قتل ہو گیا، امامت ختم ہو گئی، وہ جو غدیر کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ زینب نے پشت پہ سجاد کو اٹھا کے کہا ابھی امام زندہ ہے، امامت ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اور جملہ سنیے گا، میں کہوں گا یا رسول اللہ، غدیر میں 1,20,000 صحابیوں حاجیوں کے مجمع میں علی کی امامت کا اعلان کرنا آپ کا کارنامہ ہے، یزیدیوں میں، قاتلوں میں سجاد کی امامت کا اعلان کرنا زینب کا کارنامہ ہے۔ عجیب مقام ہے، ایک خاتون ہو کے کیا کردار ادا کیا ہے اس ہستی نے۔ یہ بھی مصائب میں آپ نے سنا ہے، پہلا مسئلہ آ کے پوچھا ہے نا، اس میں بھی فلسفہ تھا، عجیب ہے۔ یہ مسئلہ پوچھ کے بتا رہی ہیں کہ سجاد اب تو امام ہے، امام ہے، جانتے ہیں۔ اس میں بھی درس ہے، ایک یہ کہ عالمہ غیر معلمہ بھی ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے۔ بے شک آپ جانتے بھی ہیں نا، لیکن جو زیادہ جانتا ہے اس سے تصدیق کروا لینی چاہیے۔ اور دنیا کو بھی بتا رہی ہیں کہ ابھی امام زندہ ہے۔ ایک امام کو پشت پہ بچایا ہے اور باقر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے گئی۔ ایثار، قربانی، درس سیرت زینب کے لیے ایسا ایثار و قربانی مل ہی نہیں سکتا تاریخ کے اندر۔ ایک اور مقام دکھاؤں، امام کی کیا منزلت ہے، ہم ادراک نہیں کر سکتے۔
مگر اگر امام کسی کو کہے کہ زینب بہن نماز شب میں مجھے دعا میں یاد رکھنا، امام جانتے ہیں کہ زینب کی دعا کا کیا مقام ہے۔ ہمارے تھوڑے سے مصائب مشکلات آ جائیں، ہمیں نماز سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور، شام غریبہ کی رات بھی علی کی بیٹیوں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، تلاوت قرآن شام غریبہ بھی زینب نے کی ہے، تلاوت قرآن، اچھی مقام۔ اور اس سے بڑھ ایثار واقعہ آپ نے مصائب میں سنا ہے کہ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا پھوپھی بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی، مستحب نماز، کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، کیا جواب دیا تھا؟ ایثار، عجیب ایثار ہے، ایسا ایثار کبھی نہیں ملتا۔ کہا کہ جو کھانا دیتے ہیں نا بہت کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بھی دے دے۔ اللہ اکبر، اپنے حصے کا بھی کھانا میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتی۔ پھر مقام بھی تو دیکھیے نا، سید سجاد سے جو بات کہتے کہیں نہیں، امام بے شک میں ہوں، مگر اس قافلے کی جو انچارج، جو اس قافلے کی جو سردار ہے وہ میری پھوپھی ہے۔ مقام۔ بس دربار یزید میں کیا ہوا، اس ملعون نے، ڈائلاگ ہے وہاں پہ موجود ہے کتابوں کے اندر، پہلے تو جناب بی بی نے کہا کہ اب اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ علی کی بیٹی تجھ سے بات کرے، اس سے بڑا کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس نے کیا کہا، اور کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہی جو عقیدہ ہے نا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ جناب زینب نے فرمایا نہیں، اللہ نے نہیں، لوگوں نے میرے بھائی کو مارا ہے، تمہارے لوگوں نے مارا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یبن الطلقاء، عجیب لفظ استعمال کیا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادو، بے شک تخت پہ بیٹھا ہے مگر ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو، تو ایک سردار کی طرح بات کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کی، اب اس کے لیے ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں، کہا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال خدا کے، کربلا میں، سفر میں جو کچھ ہے یہ تو جمال خدا ہے۔ عجیب ہے جملہ، صفات ثبوتیہ، یہ جمال خدا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قید قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا، یزید تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لشکر تیرے پاس، خزانے تیرے پاس، سب کچھ تیرے پاس ہے نا، جو زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، زینب نے قسم کھائی ہے دربار کے اندر، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، نہ وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے زینب نے، اور یہ دعویٰ آج تک موجود ہے۔ مٹ گیا یزید، ختم ہو گئی اس کی شاہی، ہر جگہ لبیک یا حسین اور لبیک یا زینب کے نعرے موجود ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ چھوڑیے اس تاریخ کو، ریسنٹ کی تاریخ دیکھیے، سیریا میں کیا ہوا ہے 7 سال سے۔ دنیا بھر کے، یہاں کے میڈیا کے مطابق 80 سے ممالک سے زیادہ کے لوگ، دنیا بھر کے ٹیررسٹ جمع کیے گئے وہاں پہ، جہاں اور ٹارگٹ تھے، ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ اس روزے کو مسمار کر دیا جائے۔ دھمکیاں دی گئیں، میں نے خود ویڈیوز دیکھی، ان کی باتیں سنی کہ اگر ہم پہنچ گئے تو ہم یہ کریں گے، ہم قبر کے ساتھ یہ کریں گے اور ہم یہ نقصان کریں گے۔ مگر 7 سال اور اتنی قوتوں کے باوجود بھی آج جو سیریا اور شام آج بھی اسی طرح باقی ہے، یہ معجزہ ہے زینب کبریٰ کا، یاد رکھیے گا۔ اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ جو رشیا نے بچا لیا یا فلاں نے بچا لیا، نہیں، یہ علی کی بیٹی کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور لوگوں نے جانیں نثار کی ہیں۔ مراجع عظام نے، آج دنیا کیوں مجتہدوں کے خلاف؟ اس لیے کہ ان کے ایک فتوے کے ذریعے سے عراق بھی بچ گیا ہے، شام بھی بچ گیا ہے۔ اور شام کو اتنا جہاں پروپیگنڈا تھا، جہاں جانتا کوئی نہیں تھا اہل بیت کو، جہاں حسن حسین علی نام نہیں رکھا جاتا تھا، بنو امیہ کا پورا دور دیکھ لیجئے۔ اچھا، ان کے لیے بھی ایک دلیل دیں جو کہتے ہیں جی کہ امام علی کے بیٹوں کے نام ایسے تھے لہذا یہ ایک جیسے تھے۔ اچھا، اگر ایسا تھا
تو کوئی ان میں سے بھی علی دکھا دیجئے، کوئی حسن دکھا دیجئے، ان کا نام ان کی طرف بھی تو کوئی دکھا دیجئے نا۔ بنو امیہ دور میں علی نام رکھنا ہی جرم ہوا کرتا تھا، حجاج ابن یوسف بلا کے قتل کر دیا تھا۔ مگر اس شام کو فتح کیا ہے زینب کے خطبوں نے، علی نے حملہ کیا ہے شام پہ، مگر صفین تک علی پہنچا ہے۔ جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں، جسے علی کی ذوالفقار فتح نہ کر سکی، اسے کے زینب کے خطبوں نے اسے فتح کر دیا۔ فاتح شام کہلائی۔ آج بھی ایئرپورٹ پہ اترے، کسی سے پوچھے شاید جزید کو انہیں پتہ بھی نہ ہو، مگر آپ صرف ایئرپورٹ سے یہی کہہ دیں سیدہ زینب، بلکہ ایئرپورٹ سے نکلیں تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سیدہ زینب ویلکم کر رہی ہے، ترحب بکم السیدہ زینب۔ اور لوگوں نے جانیں نچھاور کی ہیں، چند سو میٹر تک دشمن پہنچ چکا تھا، مگر نوجوانوں نے، لبنان کے نوجوانوں نے، عراق کے نوجوان، ایون کہ پاکستان کے نوجوانوں نے، ایران کے نوجوانوں نے وہاں اپنی جانیں نچھاور کی۔ اور وہ کیا عہد کیا کرتے تھے وہاں آ کے، عجیب عہد کیا کرتے نہیں، وعدہ کیا کیا کرتے تھے؟ وعدہ ان کا یہی تھا جو ان کا وہ اور پٹیوں پہ بھی لکھا، کلنا عباسک یا زینب، عجیب، ہم سارے تیرے لیے عباس بن جائیں گے یا زینب۔ اور پھر یہ ان کا تھا کہ ہم تجھے دوبارہ قیدی نہیں بننے دیں، عجیب۔ اور واقعاً لوگوں نے اب بچے یتیم کروائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، مگر آج بھی اس گنبد پہ علم لہرا رہا۔ آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ اس مخدومہ بی بی کے صدقہ میں ہم سب مومنین مومنات جو یہاں پہ جمع ہوئے، ہمارے جمع ہونے کو عبادت شمار فرما۔ مومنین جو مومنات نہیں آ سکے بار الہ انہیں بھی ایسی توفیق دے کہ ان محفلوں میں وہ آگندہ شرکت کر سکیں۔ بار الہ مومنین مومنات جس نے تعاون کیا نظر و نیاز کے اندر